بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر میں امتیاز شاد۔ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک عجیب راستے پر چوراہے پر آ گئی ہے، اور ایسے چوراہے پر آ گئی ہے کہ جس کے سارے دروازے راستے جو ہیں وہ بند ہیں۔ ہر راستہ جو ہے وہ ایک ایسی کھائی کی طرف جا رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ پستی کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پہلے تو الیکشنوں کے نتائج کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور وہ نتائج جو ہے وہ ٹیسٹ میچ کی طرح 5 دن مسلسل چلے، اور جن لوگوں کو پہلے خوشخبریاں ملی جیتنے کی وہ ہار چکے، اور پھر جو ہار گئے تھے ان میں سے بہت ساروں کو جتا دیا گیا۔ عجیب سا ماحول کہ ہر طرف سے استعفے آنا شروع ہو گئے، اور پارٹی سربراہان نے استعفے دینا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسی چیزیں بھی سامنے آئی جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئی ہیں، جن میں آپ دیکھیں تو جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں انہوں نے بڑا کمال کر دیا۔ جماعت اسلامی کے امیر کراچی کے جو ہیں حافظ نعیم الرحمن، انہوں نے بڑا زبردست جیسچر دکھاتے ہوئے ایک شاندار عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو سیٹ آپ مجھے دے رہے ہیں خیرات کے اندر، یہ سیٹ مجھے نہیں چاہیے، یہ جس کا حق ہے اسے دے دیجئے۔ اس کے بعد پیر پگاڑا صاحب جو ہے وہ میدان میں آئے، اور انہوں نے کہا یہ جو خیرات میں آپ نے ہمیں 2 سیٹیں دی ہیں یہ اپنی واپس لے لیجئے۔ اسی طرح پھر اور بہت سارے لوگ آتے گئے میدان کے اندر۔ پھر امیر جماعت اسلامی پاکستان جو ہیں انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ آگے جا کے دیکھا جائے تو جہانگیر ترین نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ آئے میدان میں جنہوں نے استعفے دینا شروع کر دیے، لیکن اب حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہوا ہے تو ایک اور کھچڑی پیدا ہو گئی ہے، اور ایسی کھچڑی بن گئی ہے کہ متنجن بن گیا ہے کہ جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز بھی دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ اس سے پہلے نون لیگ نے اعلان کر دیا کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، ہم لوگوں کو ساتھ ملا کر حکومت قائم کریں گے۔ آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ مزید نظر آیا کہ مجھے وزیر اعظم پاکستان بننا ہے، چونکہ میرے والد محترم نے خود کہا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم پاکستان میں بناؤں گا، اب مجھے وزیر اعظم ہی بننا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بلاول صاحب جو ہے ان کو وزیر اعظم بنانے کی بجائے ہم باقی چیزیں جو ہیں ان کو منوا لیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس میں کہنے لگے کہ دراصل میرے والد صاحب کو صدر پاکستان بننا ہے، اس لیے ہم نون لیگ کے ساتھ مجبوراً جا رہے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ملک کو کس ڈگر پر لے کر آگے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ میں صدر پاکستان بھی بن جاتا ہوں، 4 صوبوں کے اندر گورنرز بھی میرے ہوں گے، سینٹ کا چیئرمین بھی میرا ہوگا، بلوچستان کی حکومت بھی میری ہوگی، سندھ کی حکومت بھی میری ہوگی، یہ سب کچھ میرے پاس ہوگا، اور قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ بھی مجھے ہی دی جائے۔ اگر ان تمام چیزوں کو آپ میرے حوالے کر دیتے ہیں تو ہم شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں محمد نواز شریف کی بات کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر جو ریڈ کراس لگا ہوا ہے وہ آج بھی ادھر ہی کھڑا ہے۔ وزیر اعظم کی لکیر میاں محمد نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ شہباز شریف کو ہم وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ اگر شہباز شریف صاحب جو ہے باوجود وزیر اعظم نہیں بنیں گے تو یاز صادق بھی وزیر اعظم پاکستان ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کو لے کر موجودہ پی ڈی ایم جو پلس ہے وہ یہ سارا نقطہ نظر لے کر اب میدان میں اترنے والی ہے کہ ہم اپنا وزیر اعظم بنائیں گے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے بڑا واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہم حکومت سازی میں تو شامل ہیں لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ہمیں باقی چیزیں دے دی جائیں گی، حکومت جانے، نون لیگ جانے، نظام جانے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی والے جو ہے وہ بھی میدان کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور اب وہ دبنگ انداز میں ان کے اندر کانفیڈنس لیول بھی اب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بہت سارے کیسز جو ہیں ان کو ٹیک اپ کر لیا گیا ہے، اور اس وقت الیکشن کمیشن کے روبرو وہ چیزیں چلی گئی ہیں۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری 70 سے 80 سیٹیں ہیں، اگر وہ ہمیں مل جاتی ہیں تو ہم حکومت تنہا بنا لیں گے، اور اگر وہ ہمیں نہیں ملتی ہیں تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ اب پی ٹی آئی کے سامنے 2 راستے تھے کہ وہ کس طرح سے بیٹھیں گے، یا تو اپنی پارٹی کے الیکشن دوبارہ کروائیں اور پھر وہ سامنے آئے، تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم نے پارٹی کے الیکشن بھی کروانے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم خیبر پختونخوا کے اندر جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے،
اور مرکز اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ وحدت المسلمین کے ساتھ بیٹھ کر ہم اپنی حکومت قائم کریں گے، یہ دعویٰ لے کر وہ نکلے ہوئے ہیں۔ اور دونوں نے یہ پہنچنا ہے، صدر پاکستان جس کو چاہے گا بلا لے گا عددی اکثریت دے کر، دونوں نے صدر پاکستان کے پاس جانا ہے۔ اب آگے مسئلہ ایک اور آ رہا ہے، عارف علوی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان جو نئے بنیں گے، وہ جو بھی ہوں گے ان کا حلف لینے کے قابل یا اہل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا باریک نکتہ ہے۔ جو ہی وزارت عظمیٰ کا ووٹ پڑے گا، وزیر اعظم کے انتخاب کے ساتھ ہی وہ صدر کا انتخاب بھی کر لیں گے، یعنی عارف علوی صاحب کے پاس یہ بالکل اختیار نہیں رہے گا کہ وہ آنے والے وزیر اعظم کا حلف لے سکیں گے۔ یہ وہ تمام تر وہ زاویے اور اینگلز ہیں جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نون تیار ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں ہر حال میں وزارت عظمیٰ چاہیے، ہم ملک کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو رومرز چل رہے تھے کہ 2.5 سال جو ہے یا 3 سال جو ہے وہ ایک بندہ حکومت کر لے اور 2.5 یا 3 سال جو ہے وہ دوسری پارٹی حکومت کر لے گی، اب یہ سارے رومرز ختم ہو گئے ہیں۔ اب جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سرنڈر کر گئے ہیں اپنی خواہشات کو اپنے والد محترم کی خواہش کے سامنے۔ والد محترم زرداری صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہوا ہے کہ جب پچھلی دفعہ صدر پاکستان بنے تھے تو انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ آپ میرے صدر پاکستان ہیں، تو نواز شریف نے کہا کہ نہیں زرداری صاحب آپ میرے صدر ہیں، تو زرداری صاحب نے اس کے بعد واپس یہ نہیں کہا کہ آپ میرے صدر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میاں صاحب اب آپ کا حکم ہو گیا تو پھر میں صدر پاکستان ہوں۔ بالکل اسی طرح آج بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بننے کے لیے شیروانی چھوٹی سی سلوا کر بیٹھ گئے تھے، لیکن آصف علی زرداری صاحب جو ہے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ بیٹا اب میرے قبر میں جانے کے دن قریب ہے، لہٰذا مجھے صدر پاکستان بنا دیا جائے، آپ کے پاس ابھی لمبا وقت پڑا ہوا، آپ کو پھر کبھی صحیح۔ تو بلاول بھٹو صاحب کے پاس جو ہے وہ لولی پاپ دے دیا گیا ہے کہ آپ 5 سال کے بعد وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، ابھی شہباز شریف صاحب ہوں گے یا ایاز صادق، ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، لیکن نواز شریف کی میں پھر بات کہہ رہا ہوں کہ بات نہیں ہو رہی ہے، نواز شریف کی وزیر اعظم بنانے کی بات کسی صورت نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کے کیسز کے اندر بھی بڑی تیزی آ رہی ہے، تو ملک کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے 24 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ملک کے وسیع تر علاقوں کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے احتجاج بھی شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کافی سخت احتجاج ہونے جا رہے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی، وحدت المسلمین اور جماعت اسلامی مل جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ گلیوں بازاروں کے اندر بھی ٹف ٹائم دیں گے، ایوان کے اندر بھی ٹف ٹائم دیں گے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ تو انہوں نے یہ بھی زیادتی کر دی کہ انہیں خیبر پختونخوا کے اندر جو 2 سیٹیں جیتی ہوئی تھی ان کے اوپر بھی آج نوٹیفیکیشن ہو گیا کہ وہ ہار گئے ہیں۔ تو ہر طرح سے ایک تنگی آئی ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں عمران خان جو ہے اس کے ساتھ جو بھی جڑتا ہے اس پر سختی آتی ہے، لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان کا نام جو بھی لیتا ہے لوگ اس کو ووٹ ڈال دیتے ہیں، جس کی ایک نظیر ہمیں 2024 کے الیکشن میں دیکھنے کو ملی ہے کہ وہ لوگ بھی جیت گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی انڈر 19 ٹیم جیت چکی ہے، ابھی تو اصل پلیئر کھیل کے میدان میں اترے ہی نہیں تھے، جو اترے تھے انہیں قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ تو بہرحال پاکستان کا اس وقت مستقبل کا سوال ہے۔ اگر ساری پارٹیاں اسی طرح ضد پر قائم رہیں گی، اپنی انا کے خول میں قید رہیں گی، تو ملک جو ہے خدا نخواستہ پھر یہ 1977 کا زمانہ کہیں واپس نہ آ جائے اور ملک کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ دانش اسی میں ہے، سارے سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کو اس مشکل سے کیسے نکالنا ہے۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ امتیاز شاد کو اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔